جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے معاذ نے آپ سمجھ رکھا انشاءاللہ آج لیسن جو ہے ہمارا 15 ہے، اور اس میں جو مضمون ہے جو آیات میں آیا ہے وہ ہے کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ ہیں انشاءاللہ اس موضوع پہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آگے چلنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک ہیں۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ اس میں جو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کے 2 حصے مکمل کر چکے ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے 11 سے لے کے 15 تک صفحہ تک وہ میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کو ہم جو 5 انگلیوں پہ، دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ ہم اس کو جو ہے وہ میپ کرتے ہیں، اور جو پہلے صفحے کے 11 صفحے کے جو مضامین تھے وہ تھے جاہل اور پڑھے لکھوں کا اصول، آگ صرف چند روگ، قاعدہ آگ اور جنت کا، اور میثاق بنی اسرائیل۔ اس کے بعد جو تھا وہ میثاق خون تھا، قتل و اخراج، بعض یعنی کتاب کے بعض حصوں پر ایمان، بعض کا انکار، اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آنے سے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ۔ یہ پہلے 3 صفحات کے مضامین تھے جو کہ آلریڈی ہم نے دیکھنی ہے۔ چوتھا صفحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جو مضامین ہیں اس میں جو مین مضامین اس میں جیسے 4 موضوعات جو ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آخرت سے تمہاری وَإِن كُنتُمْ وَإِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ، تو اسے کہتے تھے جو آخرت صرف خالصتاً ہمارے لیے ہے، یہ ان کا کلیم تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اس میں مضامین تھا وہ یہ تھا کہ لمبی عمر، ان میں سے ہر ایک شخص ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال انہیں عذاب سے تو نہیں دور کر سکتی۔ یود احدکم لو یعمر الف سنہ، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 1000 سال ہو، لمبی عمر ہو اس کی۔ اس کے بعد جو ابھی مضامین ہیں جو آیت نمبر 97، 98، 99 میں آ رہے ہیں، تو اس میں مینلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ان کا تھا وہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ کہہ دو کہ کون ہے جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا موضوع ہے، اور آخری مضمون جو ہے وہ کتاب و رحمت کا انکار ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مضامین آپ کے سامنے اس صفحے میں پیش ہو رہے ہیں۔ دو ہم نے دیکھ چکے ہیں آخرت کے بارے میں، اور جو ہے وہ لمبی عمر کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے وہ آخرت زندگی، دشمنی، اور دشمنی جبرائیل علیہ السلام سے، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو آخری جو تھا عہد اور کتاب کا پھینکنا۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تعارف ہم نے اس کا لے لیا، اور اس میں جو پچھلی آیات سے اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال بھی چیک کرنا چاہیے۔ جیسے ہمیشہ یہ بات اس کو مضمون کو ہمارے سامنے آتا ہے، قرآن پاک میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کا جو ہے وہ حال بیان کیا گیا امت کے طور پہ، قوم کے طور پہ، اور ان کا جو رویہ تھا اپنے رسول کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایات دی ہیں مسلمانوں کو کہ تمہارا یہ رویہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، اور ہمارے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور ہمارے ساتھ قرآن پاک کی جو آیات اس کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اس کی تاریخ پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے جب یہ اتنی تھی اس وقت، اور پھر یہ آج جو ہے ہمیں اس میں سے کیا ہدایت، کیونکہ یہ تو زندوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ تو اس کی ہدایت تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج ہمارے رویے کیا ہیں، امت کے رویے کیا ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم کتنی پکی سچی اتباع کرنے والے ہیں رسول کی اور اللہ کی کتاب کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے
سوچ ہمیں دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیں دی ہے، کہاں تک اس کو لے کے چلنے والے ہیں۔ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں آج ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اس میں جو اسباق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، کہ دل پر اتارا گیا۔ نزلہ علی قلبک، کہ دل پر اتارا گیا اور اللہ کے حکم سے گزارے باذن اللہ۔ اور پھر قرآن میں ان پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیات اپنے پیغام کو پیش کرنے بالکل کھلی آیات البینات ہیں، یعنی کہ بالکل واضح اور کھلی اور واضح ہیں، اور ان آیات سے ہدایت ہر انسان کو ملتی ہے جو مخلص ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مثلا ان آیات کا ایک طرف سے ہم ہمیشہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور اس میں کتنے الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں، نئے کتنے الفاظ جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں۔ تو کبھی زیادہ آتے ہیں لیکن موسٹ ٹائم دیکھتے ہیں کہ 2 یا 2 سے کم ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جو ہے پہلی لائن میں 70 میں 0 ہے، دوسری میں 0 ہے، تیسری میں 1 ہے، چوتھی میں 5ویں میں 0 0 0 ہے۔ اس کو مطلب کہ یہ ان میں سے اکثر الفاظ ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ ایک تو پڑھنا ہوتا ہے، ایک ان کو یاد کرنا اور سیکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک پڑھ چکے ہیں ہم، لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے وہ محنت کرنی ہے تاکہ ہم سیکھ جائیں، اور جب یہ آیات یا یہ الفاظ جب دہرائے جا رہے ہوں تو ان کا جو مطلب ہے وہ فوری طور پہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے ترجمے کو اس کو جو ہے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنین۔ کہہ دیجئے جو کوئی دشمن جبرائیل کا تو بے شک اس نے یہ نازل کیا ہے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ آیات اس پہلی آیت کا ترجمہ تھا۔ اس کے ایک لفظ کا ترجمہ تھے، کل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہو، عدو دشمن کو کہتے ہیں، دشمن جبریل کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ اتارا ہے، نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو، علی قلبی کا تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ بے ساتھ یا سے، اذن اللہ اذن حکم، اللہ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کرنے لما اس کی جو بین یدئی اس سے پہلے ہے، وہ ہدیٰ اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے 97، جو اس میں بہت سے مضامین جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اس کی ہم جو ہے وہ تشریح ہم دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے، انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے بات آئے گی۔ تو جو اس میں پیغام دیا گیا کہ یہ جو نازل کیا گیا ہے، جو اللہ کی کتاب جو نازل کی گئی ہے، وہ جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کی گیا، اللہ قلبی کا، تمہارے دل پر، اور وہ نازل کی گیا اللہ کے حکم سے۔ اور یہ کیا کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ جو پہلی کتابیں تھیں، یعنی زبور، انجیل، توریت، اس سب کو تصدیق کرنے والی ہے، جو تمہارے دل میں لمحہ بینا لما جو اس کے بین یدی اس سے پہلے جو آ چکی ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ یہ ہدایت ہے، جیسے قرآن پاک کا شروع میں تعارف دیا گیا تو ذالک الکتاب ھدی للمتقین، ہدایت ہے اور بشرا اور خوشخبری ہے، کن کے لیے، مومنین کے لیے، یعنی کہ جو اس پہ ایمان لانے والے ان کے لیے ہے، جو اس کا انکار کرنے والے ان کے لیے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں۔ وَقُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جبریل اس عظیم فرشتے کا نام ہے، ان کے سپرد ایک اہم انبیاء اکرام کو وحی پہنچانے کی خدمت تھی۔ وہی اس کو جو ہمیشہ جو انبیاء پہ وحی لے کے آتے جبرائیل لے کے آتے تھے۔ یہود بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک عظیم فرشتے اعظم مانتے تھے، ان کا ذکر تو رات میں آج تک موجود ہے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک فرشتہ عذاب ہے، ان کا کام وحی لانا نہیں بلکہ عذاب لانا ہے، اور وحی لانے کا کام تو ایک دوسرے فرشتے مکائیل کا ہے۔ آج بھی یہود حضرت جبرائیل کو مکائیل کے ہمسر رحمۃ اللہ نہیں مانتے، ان سے کمتر مانتے ہیں۔ آگے کی آیت میں مکائیل کا بھی ذکر آ رہا ہے، یعنی ان یہود سے کہہ دیجیے کہ جن کا گمان ہے کہ ان کو آپ پر ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا ہے
کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے دوست اور مددگار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تھے تو جب یہودی آپ سے آ کے سوال جواب کرتے تھے اس میں یہ بھی ذکر آتا تھا کہ آپ پہ وہی کون لے کے آتا ہے, تو آپ کہتے ہیں جبرائیل. کہتے نہیں پھر تو نہیں مانیں گے کہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. تو یہود پہ جو عذاب آئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ذکر جبرائیل کا آتا, تو سمجھتے کہ یہ عذاب اور فرشتے کے نہیں ان کی یہ یعنی کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں مان رہے تھے, فرشتوں کو کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ دشمنی ہے, اب اس سے ایمان ہی لائیں گے. تو یہ ہے کہ یہاں پہ بتایا جائے کہ اسلام وہی وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب پر قرآن اتارا ہے, اور جبرائیل علیہ السلام ہی آپ سے پہلے دوسرے انبیاء اکرام پر نازل ہوتا رہا ہے, اور اللہ کی ذات وہ اللہ کی ذات ہے, اس نے جبرائیل السلام کو حکم دیا اور اس کو وحی کے ساتھ بھیجا. وہ محض ایک پیغمبر ہے, وہ تو جو ہے وہ پیغام لانے والا ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہاں اس نے پیغام کو پہنچا دیا. جبرائیل سے دشمنی کرتے ہو تو یہ دشمنی جبرائیل سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے, کیونکہ جبرائیل تو اللہ کے حکم کا پابند ہے, جو حکم ملے گا اس کی تعمیل کے سوا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یا تمہیں اپنی دشمنی کرنی ہے تو اللہ سے کرو, لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی دشمنی کا انجام کیا ہوگا. آج ہمارے ہاں یہودیوں کی طرف کچھ نام نہاد مسلمان اہل بیت کا نام لے کر مختلف بہانے بنا کر خلفائے راشدین اور قابل صحابہ اکرام کی تحقیر کرتے ہیں تاکہ اسلام کی پوری تاریخ کو مسخ کر دیا جائے. یہ ہمارے آپ کے علم میں اس کو زیادہ ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ بدقسمت حدیث کے ذخیرے کو مشکوک بنانے کی صحیح حاصل کرتے ہیں. ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ انٹلیکچوئل لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ جو ہے وہ جو صحابہ جو ہے ان میں سے کسی نہ کسی مین صحابی پہ جن کے ذریعے سے حدیث کا سلسلہ ہم تک پہنچتا ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہیں گے جی نہیں یہ ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو حدیث کیا یہ صحیح حدیث نہیں ہے. اور اس طریقے سے بعض رات یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن ہی کافی ہے. اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے حدیث کی سنت کی آئینی حیثیت میں خاصی لمبی اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جب مولانا نے یہ کتاب لکھی تو اس کی بنیاد پہ آپ نے اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, اور اسی چیز کو یعنی کہ یہ جو ہے نا اس کو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ فتنہ جو ہے نا کبھی نہ ہر 10 15 20 25 سال کے بعد یہ اٹھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور بڑے لاجیکلی بات کرتے ہیں. جبرائیل تمام نبیوں کے پاس وحی لاتے تھے, وہی تمام انسانیت کی ہدایت کا پیغام ہوتی تھی. چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی جبرائیل لائے تھے, اس لیے بنی اسرائیل ان سے ناراض ہو کر کہنے لگے یہ فرشتہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی بات تھی, کیونکہ جو ہم شروع میں ہم نے جیسے دوسرے رکوع کے شروع میں پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین, کہ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر, وہ مومن نہیں. وہ درمیان میں سے رسول کو جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے تھے, یعنی کہ اللہ کو مانتے تھے آخرت کو بھی مانتے تھے, لیکن نبی علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے. اور اس کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام پر وہی لے کے آئے تھے, اس لیے وہ کہتے کہ نہیں یہ تو دشمن ہے اس کی, تو جب یہاں بات ہے کہ تو ہم رک جائیں گے. تو یہاں پہ جو اگلی آیت کا حصہ ہے جیسے میں نے عرض کیا, اس میں قرآن پاک کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. یہ کہ ایک تو جبرائیل اس کو اللہ کے حکم سے لائے تھے, باذن اللہ کے حکم سے لے کے آئے تھے. دوسری یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تیسرا یہ انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اور چوتھا یہ ایمان والوں کی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے, یعنی بغیر ایمان والا شخص ان سے تمام فائدے سے محروم نہیں رہے گا. تو یہ ہمیں 4 چیزیں اس میں ملتی ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہیں, یہ تصدیق کرنے والی دوسری کتابوں کی, انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے, اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. 4 چیزیں جو ہیں قرآن پاک کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں آئی ہیں. میرے ساتھ ریپیٹ کر لیجیے گا. بعض آپ انمیوٹ کر دیں کسی کا. کل کہہ دیجئے, کل کہہ دیجئے, من کانا جو کوئی ہو, من کانا جو کوئی ہو, عدوًا دشمن, عدوًا دشمن, جبریل کا, لجبریل جبریل کا, فإنہ تو بے شک اس نے, فإنہ تو بے شک اس نے, نزلہ یہ نازل کیا, نزلہ یہ نازل کیا, علی قلبک تیرے دل پر, علی قلبک تیرے دل پر, بإذن اللہ اللہ کے حکم سے, بإذن اللہ اللہ کے حکم سے, مصدقاً تصدیق کرنے والا, مصدقہ تصدیق کرنے والا, لما اس کی جو, لما اس کی جو, بین یدیہ اس سے پہلے ہے, بین یدیہ اس سے پہلے ہے, ہدیٰ اور ہدایت, وہدیٰ اور ہدایت, وبشریٰ للمؤمنین وبشریٰ للمؤمنین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے,
اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، وبشرا للمؤمنین، وبشرا للمؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے سے رپیٹ کیجیے گا. کل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا. کل من کان عدو لجبریل، کہہ دیجئے کہ جو کوئی ہو دشمن جبریل کا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک اس نے یہ نازل کیا تیرے دل پر اللہ کے حکم سے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک اس نے یہ نازل کیا تیرے دل پر اللہ کے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. وہدا وبشرى للمؤمنین، وہدا وبشرى للمؤمنین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. میں عربی پڑھوں گا، آپ سے ترجمہ کیجیے گا. کل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، تو بے شک اس نے یہ نازل کیا تیرے دل پر اللہ کے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. وہدی وبشریٰ للمؤمنین. اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. جزاک اللہ خیر. جی آگے چلتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی دشمن اللہ کا، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. تو اس میں جو من، جو قانا کوئی ہو، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، اور رسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ عدوً دشمن ہے، للکافرین انکار کرنے والوں کا. تو یہاں پہ جو ہے وہ جو دشمنی تھی جو پچھلی آیت میں ہے، جبرائیل کے ساتھ جو ان کی دشمنی تھی، اور جبرائیل کی دشمنی کے ساتھ اور رسول کے ساتھ کو ماننے کے لیے انکار کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو جو ہے وہ اپنی طرف کیا کہ من کانا، جو کوئی عدو للہ دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا، یعنی ٹوٹیلٹی لے کے جو انکار کرنے والوں فرشتوں کا اور رسول کا، رسولوں کا، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا. 5 اس میں چیزیں ہمارے سامنے آئیں. فإن اللہ عدو للکافرین، تو یہ انکار کرنے والا اللہ ان کا دشمن ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہاں دیکھتے ہیں میکائیل نامی فرشتہ جو تھا وہ بارش کا ذمہ دار ہے. یہ ہماری زندگی کی ضروریات زندگی، رزق اور کھیتی باڑی کا ذریعہ. بارش ہو تو ہم جو ہے وہ اس میں ایک احساس کی بات ہے، جو ہم اکثر جو ہے یہ ذہن میں ہماری چیز نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ اسپیسیفک ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں. جیسے اسرائیل ہیں وہ جان نکالتے ہیں، اسرافیل ہیں جو سور پھینکیں گے. تو یہ 4 فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں ان کے جو ایکشن ہے، جو کام ہے، وہ بتائے گئے ہیں، اس کا ذکر آتا ہے. تو یہاں پہ جو میکائیل کا ہمارے ساتھ ذکر آ رہا ہے، جب بارش ہو تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ اس کا انتظام کر رہے ہیں. تو محبت کا اظہار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں. اور جبرائیل ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے ہیں، اور میکائیل ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں. جیسے یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ابھی اس آیات میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی لانے والے تھے سارے فرشتوں، سارے جو ہے وہ انبیاء پہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی. اور کئی حدیث میں ملتے ہیں جس میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام تعلیم دینے کے لیے مختلف طریقے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے رہیے اور ان سے سوال کرتے رہے تاکہ لوگ جو اس سے سیکھ سکیں. جبرائیل اور میکائیل دونوں فرشتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. درحقیقت فرشتے ہماری دعائیں کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں. ہمیں فرشتوں سے محبت کرنا چاہیے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 2 فرشتے جو ہمیشہ منکر اور نکیر، جو کہ ہمارے اعمال کو درج کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے. اور پھر یہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو فرشتے درج کرتے ہیں مسجد میں آنے والے لوگوں کی
لوگوں کو، اور ان کی ڈیوٹی جو ہے فجر اور عصر کے بعد تبدیل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ ایسے سارے جو انتظامات ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دیے ہیں، فرشتوں کو دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ خصوصی طور پہ دو فرشتے جو ہیں، جن میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، وہ پیغام رسانی کے لیے اور جو ہے وہ بارش کے لیے اور روزی کا انتظام کرنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک حدیث پاک سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک یہ ایک جو ڈیوٹی اور فرشتوں کی ہے، اس میں فرشتوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ اس حدیث میں آتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہمیں جو ہے اس کی ہمیں خواہش بھی رکھنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو ایک آیت اکثر میں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے اللہ ہم سے محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ تو یہ پھر وہ حدیث ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا اور تم تو ان کو ناپسند کرو۔ اس طرح وہ سب اس کو ناپسند کرتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ اس میں ایک تعلق جو ہے وہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ اور فرشتوں کا اپنے بندوں کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اظہار، اور اس طریقے سے انسان جب برے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو توڑتا ہے، جو اللہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم میرے ساتھ آپ ریپیٹ کر لیجیے گا۔ من جو کانا کوئی ہو، کانا کوئی ہو، عدو للہ دشمن اللہ کا، عدو للہ دشمن اللہ کا، ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، وجبریل اور جبریل کا، میکالا اور میکائیل کا، ومیکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ من کان عدو للہ و ملائکتہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، من کان عدو للہ وملائکتہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ و جبریل و میکالا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، ورسلہ و جبریل و میکالا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ آپ ترجمہ کیجیے گا۔ من کان عدو للہ و ملائکتہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ و جبریل و میکالا، اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ جزاک اللہ خیر، آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، البتہ ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر فاسق لوگ، نافرمان لوگ۔ وَلَقَدْ اور البتہ انزلنا ہم نے اتاری، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، وما اور نہیں، یکفرو بہا انکار کرتے ان کا، الا مگر، فاسقون نافرمان لوگ۔ ایسی روشن آیتیں جن سے حق و باطل کا فرق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، اور ایسا اور اس حد تک کہ اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں رہتی مگر ضد اور ہٹ درمی کا تو کوئی علاج نہیں۔ تو جو لوگ ان آیات بینات پر ایمان اور یقین سے محروم ہیں،
وہ ہر خیر سے محروم ہیں اور سراسر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ مادی ترقی اور دنیاوی علوم و فنون کے اعتبار سے آسمان کی بلندیوں ہی کو کیوں نہیں چھوتے، کہ وہ اپنی منزل مقصود سے غافل و بے خبر اور اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل و بے خبر ہیں، یعنی کہ نہ ان کو اپنی منزل کا پتہ ہے، اپنی زندگی کے اصل مقصد کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کہتے ہیں وہ بہت ہی جو ہے نا وہ ترقی یافتہ ہے دنیاوی فنون میں، لیکن یہ کہ عملی طور پہ جو ہے وہ بیکورڈ ہے۔ فاسق جو ہے یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، تو اس کو ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں۔ یہ فاسق مصدر ہے فسق کا، اور فسق کے معنی ہوتا ہے کہ ہر حد کو پھلانگتے ہوئے گزر جانا، یعنی ایسا انسان جس پر نہ نصیحت اثر کرے، نہ عقلی دلائل سے وہ وزن دینے کے لیے تیار ہو، نہ عبرت کے شواہد اس کے دل و دماغ کو ہلا سکیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے بہرحال مخالفت کرنی ہے اور مجھے ہر حد سے پھلانگتے ہوئے نکل جانا ہے، ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ یہ نظام بھی ہوتا ہے جو کہ اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنا نظام بناتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپنے احکامات متعین کرتے ہیں اور اس پہ جم جاتے ہیں، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، جو روح ہے اسلام کی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر چیز جو اسلام کی جو ہے، یہ اسلام کی جو شعراء ہیں جو ظاہر ہیں، وہ ان کو جو ہے برے لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ بالکل یہ طاغوت ہیں، جو کہ اس سے اگلی سٹیج جو یہ کافر ہے، پھر فاسق ہے، پھر طاغوت ہے، جو ڈٹ کے مخالفت کرنے والے ہیں پھر طاغوت ہے۔ ایسا ریپیٹ کیجیے گا، وَلَقَدْ اور البتہ، وَلَقَدْ اور البتہ، انزلنا ہم نے اتاری، انزلنا ہم نے اتاری، الیکا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، آیات بینات واضح نشانیاں، وما اور نہیں، وما اور نہیں، یکفرو بہا انکار کرتے ان کا، یکفروا بہا انکار کرتے ہیں ان کا، الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ، الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانی ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر نافرمان لوگ۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور نہیں انکار کرتے ہیں ان کا مگر نافرمان لوگ۔ اور ترجمہ کیجیے گا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور نہیں انکار کرتے ہیں ان کا مگر نافرمان لوگ۔ یا رک کے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں، آیات البینات قرآن پاک، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ انزلنا ہم نے اتاری، مثلا اس میں جبریل السلام کا ذکر قرآن پاک ہمیشہ بھی جب ذکر آیا تو آیات کا تو انزلنا کا ہے کہ اتاری ہم نے، اللہ کے رسول نے لکھی نہیں ہے، اتاری ہے، کیونکہ یہ بھی جو قریش سے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے یا آپ کو کچھ سکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بار بار جو ہے قرآن پاک میں انزلنا کا ذکر آیا کہ اتاری ہیں۔ آیات بینات جو ہیں وہ روشن نشانی، واضح نشانی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب جو ہے۔ الحمدللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ترجمہ ہے، اس کا رواں ترجمہ ان آیات مبارکہ کا، کہتے ہیں جو جبرائیل کا دشمن ہے بے شک اس نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کی ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانی اتاری ہے، ان کا انکار صرف نافرمان لوگ کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جو اسباق ہم نے شروع میں آئیڈینٹیفائی کیے تھے ان آیات میں، یہ تھا کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہے۔ قرآن مجید میں اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں احادیث میں ملتی ہیں، کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر کی روایت ہے ان میں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کیفیت کیا ہوتی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا، اور جب جو کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغام، وہ قرآن پاک کے آیات لوگوں کو سنا دیتے تھے، جو میسیج آتا تھا وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ تو قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور جو لوگ اللہ کے فرشتوں پر اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ تو اللہ ان کا دشمن ہے، کافروں کا دشمن ہے۔ قرآن کی آیات اپنے پیغام کو پیش کرنے میں بالکل کھلی اور واضح ہیں،
ان آیات میں ہدایت ہر اس شخص کو ملتی ہے جو مخلص ہو. اس میں جو جیسے ہم نے کہا ہمیشہ ہماری جو ایک یہ تدبر و تفکر کا سائیکل ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس سے ہم اس کی پڑھ لیں پھر تصور اور احساس کریں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، رحمانیت کا، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ کے اے اللہ ہمیں آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی اور نبیوں کی، فرشتوں کی اور نیک لوگوں کی محبت نصیب فرما. اور پھر ہم اپنا احتساب بھی کریں. تو محبت کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، کتنا تعلق ہمارا ہے. اور پھر یہ کہ دعا کریں کہ اور پلان بنائیں کہ میں اللہ کے رسولوں سے اور فرشتوں سے جو محبت کرنے والا ہوں گے. محبت یہ ہے کہ ان کے پیغام کے طور انسان اپنی زندگی سوارے اور اس کی تبلیغ کرے. پھر اس کے بعد آگے جو ہے ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء اور افعال جو آئے ہیں اس کو اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اور اپنی جو بلڈ اپ کرنے کے لیے ویکیبولری جو ہے. تو سب سے پہلے ہم اسماء لیں گے جو ان آیات مبارکہ میں آئے ہیں. تو ادوب اس میں جو نون ہے، اسم جو ہے وہ نون ہے، اس کی صرف جمع اور واحد اور جمع ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی ایکسٹینشنز نہیں ہیں. تو اس میں ادوب آدھا اس کی جمع ہوگی دشمن. قلبی کا قلب اور اس کی جمع قلوب ہے. اس کے بعد یہ ملک ملائکہ. رسول کی جمع جو ہے رسول اس کی واحد ہے، رسول جمع ہے. اور اس کے بعد آیا کی جمع جو آیات ہے. اور اس کے بعد بینات. ادب آدھا قلب قلوب ملک ملائکہ رسول آیات بینات. میں سے ریپیٹ کیجیے گا. ادب آدھا قلب قلوب ملک ملائکہ رسول آیات بینات. میں واحد بولوں گا، آپ جمع بولیں گے. ادب آدھا قلب قلوب ملک ملائکہ رسل آیات بینات. اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. آگے ہم جو اس میں افعال لیں گے. افعال کی 3 قسمیں ہیں جو صحت مند افعال ہیں، کمزور افعال ہیں اور مزید فی. سب سے پہلے ہم صحت مند افعال لیتے ہیں جو فاتحہ، نصرہ، ضربہ اور سامعہ کے وزن پہ آتے ہیں. اس میں کفرہ اس نے کفر کیا، یکفرو وہ کفر کرتا ہے، اکفر کفر کر، کافر کفر کرنے والا، مغفور جس پر کفر کیا گیا، کفر کرنا. یہ آلریڈی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. اگلا جو ہم نے فاسق اور فسق کا پڑھا تھا، اس میں فاسق جو ہے وہ نافرمانی کرنے والا، فاسقہ اس نے نافرمانی کی، یفسقو نافرمانی کرتا ہے، افسق نافرمانی کر، فاسق نافرمانی کرنے والا، ڈیش فسق نافرمانی. اب اسے ریپیٹ کیجیے گا. کفرا یکفرو اکفر، کفرا یکفرو اکفر، کفرا یکفرو اکفر، کفرا یکفرو اکفر، کافر مکفور کفر، کافر مکفور کفر، فسقا یفسقو افسق، فسقا یفسقو افسق، فسقا یفسقو افسق، فسقا یفسقو افسق، فاسق ڈیش فسق، فاسق ڈیش فسق، فاسق ڈیش فسق. فاسق ڈیش فسق. آگے چلتے ہیں. آگے کمزور افعال ہیں. قل آپ نے پہلا پڑھا ہے. کانا یہ بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں. کانا یکون کن، قائن کون تھا. اس کے بعد اذن ہے حکم دینا. ازینہ اس سے باذنہ ہی، اس کا جو ہوگا ازینہ اس نے حکم دیا. یازن وہ حکم دیتا ہے. ایزن حکم دے. آزن حکم دینے والا. مازن جس کا حکم دے گیا. اذن حکم دینا. اس کے بعد جو آگے ہدا ہدایت دینا. ہدا اس نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. اہدی ہدایت دے. ہادن ہدایت دینے والا. مہدی جس کی ہدایت دی گئی. ہدن ہدایت. اب اسے ریپیٹ کیجیے گا. کانا یکون کن، کانا یکون کن، قائن ڈیش قون، قائن ڈیش کون، ازینہ یازنو ایزن، ازینہ یأذنو اذن، ازینہ یازنو ایزن، ازینہ یأذنو اذن، آزن مازون اذن، آذن مازون اذن، آزن مازون اذن، آذن مازون اذن، ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدی ہدا،
هاد مهدي هدى ہادن مہدی خدا، هاد مهدي هدى ہدن بھی کہیں گے، ہادن مہدی ہدن۔ آگے چلتے ہیں مزید فی افعال میں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں نزلہ، اتارنا، نزلہ اس نے اتارا، ینزلو ینزلو وہ اتارتا ہے، نزل اتار، منزل اتارنے والا، منزل جس کو اتارا گیا، تنزیل اتارنا۔ اس میں جو دوسرا ہے صدقہ تصدیق کرنا، صدقہ اس نے تصدیق کی، یصدقو وہ تصدیق کرتا ہے، صدق تصدیق کر، مصدق تصدیق کرنے والا، مصدق جس کی تصدیق کی گئی، تصدیق کرنا۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ یہ دونوں لفظ ہیں، ویسا ریپیٹ کیجیے گا، نزلہ ینزلو نزل، نزل ينزل نزل نزلہ ینزلو نزل، نزل ينزل نزل منزل منزل تنزیل، منزل منزل تنزيل منزل منزل تنزیل، منزل منزل تنزيل صدقہ یصدقو صدق، صدق يصدق صدق صدقہ یصدقو صدق، صدق يصدق صدق مصدق مصدق تصدیق۔ مصدق مصدق تصدیق۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آگے ہم گرامر پڑھیں گے، وقفہ لیتے ہیں، اور اس میں کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہو تو معاذ آپ جزاک اللہ خیر۔